السلام علیکم. اچھا جی، جیسے آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ میرا نام ہے اور میں تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن آج کرواتا ہوں. پی ایچ ڈی جاپان سے کی اور اس کے بعد میں ابھی اپنی کمپنی کو بھی رن کر رہا ہوں کاروبار کلینک کے نام سے، اور ساتھ ہی میرا جو ہے یہ کاروبار کالج جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے انیشیٹو ہے. یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو اپنے یوتھ کا امپاور کرنے کا جو ہے وہ سارا مشن ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سیمینار کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسپیکنگ اینڈ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ساتھ آپ نے ٹو وے کمیونیکیشن کرتا ہے. جو چیز آپ کو سمجھ لگے وہ آپ نے اس کا ٹو وے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ون وے اس کو نہیں، جو چیز آپ کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہو اس کو ساتھ ساتھ آپ نے بتانا. ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی اور آپ سب نے. ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ ساتھ مجھے بتاتے ہیں اس چیز. دیکھو کمیونیکیشن کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ واٹ ایکچولی کمیونیکیشن از؟ یہ اسپیکنگ کیا چیز ہے؟ کمیونیکیشن کیا ہے؟ کمیونیکیشن کیا ہے؟ سر ایک بات کو کس طریقے سے دوسرے کو دیکھ کر پہنچانا، کمیونیکیشن. آپ بتاؤ. کوئی بات کسی تک واضح طور پر پہنچ جائے وہ کمیونیکیشن کے تھرو ہوتی ہے. آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں ایک شخص سے دوسرے شخص سے؟ اگر آپ کی بات اس کو ڈلیور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ بہترین کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بات میں اس میں آپ کو ایڈ کر دوں. کمیونیکیشن کے کون کون سے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں یہ کسی کو پتہ ہے؟ کیا آپ سمجھ لو صرف بولنا ہی کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ باڈی لینگویج بھی آپ کی کمیونیکیشن ہے. کیا اس کا سگنل ہے؟ اٹس کمیونیکیشن. سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی باڈی، آپ کا فیس، ہر چیز آپ کا وہ اس کمیونیکیشن میں آ رہا ہے. کمیونیکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ سے جو بولتے ہو وہی کمیونیکیشن. آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا اس میں ہاتھوں کی حرکت، اس میں آپ کا آئیز کی موومنٹ، آپ کے چلنے کا انداز، ہر چیز آپ کو بتا رہی ہے. کوئی بچہ اس طرح سے چل کے اندر آئے جس کا تھوڑا سا اس طرح سے ہو رہا ہو، تھوڑا سا شیور کر رہا ہو. اگر فار ایگزامپل جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہو، کسی میٹنگ کے لیے، کلاس کو پہلی دفعہ اٹینڈ کرنے جاتے ہو، پروفیسر کے پاس جاتے ہو، تو کیا آپ کا ہوتا ہے؟ یا خاص کر اگر آپ کا وائوا ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، آپ کا وائوا ہونا ہے تو اس میں آگے جب بھی آگے سامنے آپ جب ٹیچرز بیٹھے ہوں تو کس طرح سے آپ کا ریئیکشن ہوگا؟ ایک مینٹلی نروس، پریشان، یو ڈو ناٹ نو کہ کس طرح کا کوشچن کر دے گا. ساری رات کے جاگے، ہو سکتا ہے یو فیل سلیپی کہ یار نیند بھی آ رہی ہے اور نروس بھی ہوں، میں نے بیسٹ کیا. سو یہ بھی آپ کا جو انٹرویو ہے اس میں کمیونیکیٹ کرے، آپ کا میسج دے رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا، نروس ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آج اس سیمینار کے سیشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ ایکچولی کمیونیکیشن از، اور اس کے بعد اس کے کمیونیکیشن میں اسپیکنگ کی پاور کیا ہے، اسپیکنگ کی اسکل اس کی کتنی امپورٹنس، کتنی زیادہ اس کی. ٹھیک ہے نا. اس میں کمیونیکیشن میں نان وربل اور وربل کمیونیکیشن ہو گئی. اس میں آگے نیکسٹ سب کیٹیگری میں آ گیا کہ اسپیکنگ کی کتنی امپورٹنس ہے. کہ آپ کے الفاظ، آپ کے بولنے کا طریقہ، اس میں جیسے وہ پچ ہوتی ہے نا، آپ ڈاؤن پچ کو کب آپ نے اس کو اونچی آواز میں بولنا ہے، اوئے، کب آپ نے اس کو سلو آواز میں دھیمی آواز میں بات کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی اس میں ویلیو ہے. اب دیکھیں، اور اس پہ بھی آپ نے بڑے کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، وہ بھی اپنی ایک ویلیو رکھتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ اگر آپ کے سامنے آپ سے بڑا کوئی رسپیکٹیبل زیادہ بندہ بیٹھا، آپ اس سے جو ہے نا شاؤٹ کر کے بات کرو، اونچی آواز میں بات کرو. ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ اس کے سامنے بھی ہر چیز کے بولنے کے انداز آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ میسج کس طرح سے کنوے کرتے ہیں. تو آج اس چیز میں ہمیں سب انہیں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وٹ ایکچولی کمیونیکیشن از، اور اس میں اسپیکنگ کا کیا رول ہے، باڈی لینگویج کا کیا رول ہے، نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، اور ایک وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے جو بول کے ہوتی ہے اور دوسری آپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں اسٹریٹجیز کون سی ہوگی جو آپ کو ایک سکسیسفل بندہ بناتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کون کون سی اسٹریٹجیز کو یوز کر کے آپ ایک سکسیسفل کمیونیکیٹر، اوریٹر، اسپیکر وہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہے، افیکٹو کمیونیکیشن از دی کارنر اسٹون آف پروفیشنل سکسیس. کمیونیکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پرسنل لائف میں کامیابی دے گی، آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی اس کا سب سے بڑا رول ہے. اگر آپ کو آپ کے باس کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ، سپروائزر کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے، کس ٹون میں بات کرنی ہے، آپ اس کو سمجھ لیتے ہو، اس کو اس انداز میں بات کرتے ہو، تو یو ول بی سکسیسفل پروفیشنل یا اسپیکر یا اوریٹر. آپ کو بولنے کا انداز ہی نہیں پتا، آپ نے ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اپنے اسپیکر سے، اپنے ٹیچر سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اپنے سپروائزر سے کس طرح سے بات کرنی ہے، بچے سے بات کس طرح سے کرنی ہے. آپ نے لڑائی، فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی مشکل کا وقت آ گیا، کوئی لڑائی ہوگی، کسی سے تم پھٹا ہوگا، اس میں کیا کہتے ہیں، یار تم چپ رہتے نا تو یہ بات لمبی نہ ہوتی. تم نے بول کے اس کو ایک لفظ یہ والا کہہ کے نا وہ ساری بات کا بیڑی کر دی.
سمجھ رہے ہو؟ تو چپ رہنا وہی بات ہے کہ آپ نے کس انداز سے کمیونیکیشن. اگر کوئی وہی کہتا ہے کہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے آپ کے بندے میں یار ایک اور مار دو, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب اگلا بندہ شرما کے, اگر وہ یہ نہ گھٹیا زیادہ ہی ہو ورنہ وہ شرما کے آپ کو کہے گا کہ یار ٹھیک ہے چلو کچھ نہیں, رفع دفع ہوگی بات. سمجھ. تو یہی چیز ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ باس آج کس انداز میں آج سے پروموشن کی بات کرنی ہے نہیں کرنی, سیلری انکریمنٹ کی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. آج ٹیچر کلاس میں ہے, آج کہتے ہیں سر آج سر کا موڈ اچھا لگ رہا ہے, سر کو آج تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوئی گولی ٹافی دے کے کچھ اس طرح سے کر کے انہیں کہ ہاں سر آج مان لو سر آج ہمارا کوئی دن آنا. سمجھ رہے ہو؟ تو وہ آپ کتنا اس چیز کو ایک طریقے سے کور اپ کر سکتے ہو. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ یار ابھی جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہو نا, جب پروفیشنل لائف تو آپ اس میں دیکھیں یار وہ بڑا اس کو جو ہے ٹی سی کرنا بڑا آتا ہے, بٹ ایکچولی ٹی سی از کمیونیکیشن بات نہیں. یار بولتا ہے نا تو بولتا تو دل میں ہوتا ہے, بات کرتے ہیں نا تو وہ باتیں کیا ہوتا ہے اگلے کو ایسی باتیں کرنا کہ یار اگلا بندہ کہ یہ تو میرے پہ فدا ہی ہے, یہ تو میرے سے بڑھ کے کوئی لائل سے بندہ ہی نہیں ہے. ہاں بھائی تمہیں پروموشن بھی تمہیں ملے گی, تمہیں ہر چیز میں سکسیس بھی ملے گی, تمہیں اچھا بینیفٹس بھی ملیں گے, ہر چیز ملے گی. سمجھ. تو اس لیے ایک اچھا اسپیکر ہونا دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونا, آپ اپنے میسج کو کنوے کرنا. اب دیکھو اگر آپ کو اپنا میسج کنوے ہی نہیں کرنا ہوتا تو آپ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز آپ نے اپنا بیسٹ کس طرح سے کرنا ہے, یہ چیز آپ نے ضرور سیکھنی ہے, اور آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. سو افیکٹو کمیونیکیشن از دا کارنر اسٹون آف پروفیشنل سکسیس. ٹھیک ہے, پروفیشنل کامیابی کا. آلدو کہ یہ صرف پروفیشنل نہیں, آپ کی پرسنل, آپ کی فیملی لائف, آپ کے گھر کے, آپ کے اپنے شادی شدہ رشتوں میں, اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے بات کریں, ہر چیز کا آپ کو اس میں کامیابی ہے, اس کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے نا. اٹ encompasses not on the words we speak but also our body language, tone, listening skills. ٹھیک ہے, باڈی لینگویج بھی کہ آپ کس انداز سے بات کریں. اب ایک بندہ وہ شیور کر رہا ہے اس طرح سے کہہ رہا ہے سر آئی ایم ناٹ کنفیوزڈ, آئی ایم کانفیڈنٹ, مگر اس کی باڈی بتا رہی ہے بھائی یہ جو ہے فارغ ہو گیا, سمجھ رہے ختم ہو گیا. جس طرح مرضی کہہ رہا سر میں ڈرے نہیں, سمجھ. اور ایک بندہ کہتا ہے سر میں ڈر گیا ہوں, باڈی بتا رہی ہے دیکھو میں ڈر گیا ہوں. یہ ڈرا بندہ, یہ ڈرنے کا انداز, سر میں ڈر گیا ہوں سر, یہ ڈرنے کا انداز, سمجھ. اور سر میں نہیں ڈرا, سر میں نہیں ڈرا, یہ کانفیڈنٹ ہے میرا. تو یہ آپ کی کمیونیکیشن بھی منہ سے تو آپ بول رہے ہو میں ڈر گیا ہوں, تو باڈی بتا رہی ہے یہ ڈرا نہیں ہے, سمجھ. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک باڈی لینگویج. اور یہ یاد رکھنا زندگی میں کہ آپ نے پکا جہاں پہ بھی جس اسٹیج میں بھی ہو, یہ یاد رکھنا آپ نے کہ آپ کو more than 70% آپ کی باڈی لینگویج کاؤنٹ کرتی ہے. آپ نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, مگر اشاروں میں بات کرتے. آپ سمجھ رہے بات سارا they are deaf. ان کی پوری لینگویج ہے وہ پورا 100% اپنے اشاروں سے بتا رہے ہیں. تو اس لیے آپ کی زندگی کی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں 70% رول آپ کا باڈی لینگویج کا, اور اس کے بعد آپ کی ٹون کا, آپ کون کون سی یوز کرتے ہیں. میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ سمجھ گئے. ایک یہ الفاظ تو دونوں سیم تھے, فرق کس میں تھا, ٹون میں. بعض اکثر ہمارے اسی طرح سے معاملات ہوتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اسے کوئی بات ہی نہیں کی سر, میں کلاس میں کوئی ہو جائے آپ کے پروفیشنل سر میں نے یہی کہا تھا کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, مگر اصل میں وہ یہ نہیں بتاتا کہ میری ٹون میں فرق ہے. میں تم سے معذرت کر رہا ہوں, ڈرنا یہ نہ سمجھنا میں ڈر رہا ہوں, فرق سمجھ جاتا ہے کہ الفاظ سر میں تم سے معذرت, میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں, یہ مطلب فرق ٹون میں آپ کو سمجھ لگ گیا نا مجھے. سو اس میں آپ کے باڈی لینگویج کی 70% آپ کی باڈی لینگویج کا کرتے ہیں کسی بھی چیز. اور اس کے بعد آپ کی ٹون, کس انداز سے بات کہتے ہیں نا جو تم جس ٹون سے بات کر رہے ہو نا میں سمجھ رہا ہوں, جس ٹون سے تو بات کر رہے ہو جہاں سے بات کر رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں, وہ یہی چیز ہوتی ہے. سمجھ کہ وہ کہے گا تو بھائی میں پیار سے بات کر رہا ہوں مگر وہ پتہ نہیں کہاں سے بات کرے. تو یہ اس کی پہلی چیز آپ کی باڈی لینگویج, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. آپ کی زندگی کے سکسیس میں, آپ کے انٹرویوز میں, آپ کی پروفیشنل لائف میں, آپ کی ایجوکیشنل لائف میں, آپ کی پرسنل لائف میں, یہ سب سے زیادہ یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے, آپ الفاظ سے لڑکھڑا بھی جاتے ہیں, آپ کی آواز آپ کے الفاظ میں فرق ڈال, مگر یو آر کانفیڈنٹ. 1000 لوگ کھڑے ہیں اس کے سامنے آپ مضبوط اور کھڑے ہو کر اپنا میسج کنوے کر رہے ہو, یو آر کانفیڈنٹ. اینڈ دس از موسٹ امپورٹنٹ. آل دا لیڈرز, یہ یاد رکھ لو, جتنے بھی دنیا میں لیڈرز ہیں ان کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہوتا ہے. اس کو آپ کانفیڈنس بھی کہہ لو کہ آپ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں. اور جو اس میں لائق کرتا ہے, کبھی دیکھا کوئی لیڈر جیسا ہو, کوئی لیڈر ہو اس کے اندر اس کا وہ مطلب اپنا میسج ہی نہیں کنوے کر پا رہا, اپنے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں, اس کی آواز میں ٹون میں اس طرح سے مضبوطی نہیں ہے, اور وہ کہیں میں لیڈر ہوں. اور لیڈر کون ہوتا ہے,
جو سب کو لے کے چلتا ہے. جو سب کو لے کے چلتا ہے اور دوسروں کو اس کی کمیونیکیشن میں انفلوئنس کرنے کی، امپاور کرنے کی طاقت ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی بھی کلاس کے بندے کی جس کا دیکھو یہ اس کی لیڈرشپ اسکلز ہیں، اس کی کمیونیکیشن. یہاں پہ عمران خان کے اگر ایگزامپل لے لو یا کسی بھی اور لیڈر کی ایگزامپل لے لو، وہ کوئی جا کے کسی کو کہتا ہے بھائی تم نے باہر نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ جلا دو، وہ جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا ہو گیا. صرف اپنی کمیونیکیشن سے بات کرتا ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب یہ شیخوپورہ موٹر وے کے اوپر گاڑیوں کو آگ لگی تھی؟ یاد ہے بالکل. کس نے کہا تھا؟ کہا کس نے تھا؟ رضوی صاحب. علامہ یہ حسین رضوی صاحب جو تھے نا، الفاظ سے ہی بات کر رہی ہے نا. وہ ان کا خون اتنا گرم کر دینا، خون اتنا گرم کر دینا، لوگوں نے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جانا. جو آج کل حالات ہے، آج کل حالات ہے. اس کے علاوہ فوج، ہماری فوج ہمارے لیے بڑی ریسپیکٹیبل ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لو وہ ایک نعرہ، جب آپ اپنی میں دیکھ لو، جب ایک نعرہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر کو اللہ اکبر، جب نعرہ لگا اللہ اکبر کا، آپ کا ایک دفعہ کسی نے کوئی آپ کو تھپڑ مارے، اندر سے یہ اس اللہ اکبر اور اس بولنے کے انداز نے آپ کے خون کو اس طرح سے گرما دیا کہ آپ کو اندر سے یہ اس طرح سے انرجی مل جاتی ہے کہ یار میں مر جاؤں گا، میں اس کو مار دوں گا. سمجھ یہ پاور ہے لیڈر کی، اور یہ پاور ہے کمیونیکیشن کی. سمجھ آپ کس انداز سے وہ نعرہ لگاتا ہے، کوئی کہتا اللہ اکبر، کوئی کہتا اللہ اکبر، دونوں میں فرق ہے. سمجھ ٹون میں اور باڈی لینگویج میں. اور اس جو بعد میں کہا اس نے تو سمجھ لو کہ اگر کوئی وہ ایسی سچویشن ہے نا تو اس نے کہنا بھائی جلا دو سارا کچھ، اور پہلے بار نے کہنا بھائی اللہ. سمجھ لو فرق ہو گیا نا. تو یہ چیز ہے آپ کی، یہ چیزوں کی آپ کسی بھی گھر میں ہو کہیں پہ بھی یاد رکھنا کہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی کمیونیکیشن ہے نا، وہ آپ کو ایک سکسیسفل، وہی زبان یہی انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو برباد کر دیتی ہے. تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی تھوک تو نہیں نکلتی. منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے نا، الفاظ ہی نکلتے ہیں. وہ الفاظ ہی انسان کو یا تو وہ الفاظ ہی انسان کو کامیابی کے اوپر منزلوں پہ لے جاتا ہے، اور وہی اگر غلط بات ہو جائے وہی انسان کو ڈاؤن کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات، ویڈیو میں اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن. کسی کی کوئی جو بھی اس میں اگر کوئی ویڈیو میں دیکھتے وہ بھی تو کمیونیکیشن ہے نا. وہ آپ کی آنکھوں کو کرنے کے کمیونیکیشن، کچھ آپ کے کانوں کو کرتی ہے، کچھ آپ کی آنکھوں کو کرتی ہے، کچھ آپ کے سونگنے کو کرتی ہے. یہ ساری کمیونیکیشن ہے. اچھی خوشبو وہ بھی کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے باڈی لینگویج، ٹون اور لسننگ سکلز، یہ بھی یہ تین چیزیں بہت یاد آتی ہیں. اگر آپ کے اندر دیکھو سمجھدار بندہ، باشعور بندہ، اور جس کے اندر مضبوطی ہوگی نا، حوصلے کی، برداشت کرنے کی، جو ایک جس کو کہتے ہیں زمانہ شناس، سمجھ گئے، وہ آپ کے بولنے کی، آپ کس کیفیت میں دیکھو. اگر کسی کے گھر پہ کوئی خوشی ہو جائے یا کوئی کمی ہو جائے، سمجھ گئے، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی دنیا سے چلا جائے، کوئی کمی کا واقعہ ہو جائے، وہ اکثر ہوتا ہے نا یار تم دبا ہو جاؤ، تم یہ کر دیا، تم یہ کر دیا، ایسے کر دیا، مگر اس کو پتا ہے کہ یار یہ ڈپریشن ہے، پریشانی ہے. اس کی باتوں کو اس طرح سے اپنے اوپر سیریس نہیں لے گا، حاوی نہیں کرے گا، بیکاز ہی نوز ہی از ان ڈپریشن. یار جاب لیس ہوں، پریشانی ہے، سمجھ اس کی جاب لیس بندہ ہوگا، اس کے الفاظ ڈفرینٹ ہوں گے، ٹون اس کی ڈفرینٹ ہوگی. تو اب وہ بندہ، جب ایک بندہ پہلے پریشان ہے، گھر سے لڑائی ہوگی یا باہر کسی سے لڑائی ہوگی، اور کسی کے پاس دوست کے پاس جا کے بھی وہی بات، تو سمجھدار وہی بندہ ہے جو اس کی رکھتا ہے، وہ اس کو پاس ہنر ہے کہ آپ اس کی چیزوں کو اینالائز کر سکو، سمجھ سکو. یہ نہیں یار تم نے مجھے وہ کہا تھا، بھائی اس کی سچویشن بھی ڈفرینٹ. اس نے کہا تھا تم میرے دوست نہیں ہو، مگر اس کا الفاظ تو ٹھیک ہے، تم کہہ رہے تم نے کہا تھا مجھے، مگر تم نے کیا اس کی اس سچویشن کو اندازہ لگایا کہ وہ گھر پہ پریشان تھا، اس کے والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، اور وہ ڈپریشن میں تھا، جاب لیس تھا، پیسوں کی ضرورت ہے، اور تم آگے سے اس کو کوئی غلط بات کہہ رہے ہو. سمجھ لو کہ یہ ساری چیزیں اس نے گراؤنڈ کرتی ہیں. ایک جو سمجھدار کمیونیکیٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں بڑھا ہے. باڈی لینگویج کو اس نے اچھی طرح سے اپنے ہمیشہ استعمال کرا، ٹھیک ہے، اور اپنی ٹون کو، بولنے کے انداز کو کس طرح سے کرتا ہے، اور لسننگ اسکلز سے. Understanding these elements can significantly enhance our interaction in the workplace. اگر آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو آپ ایک یہ یاد رکھیں، ان کو اگر اچھی طرح سے استعمال، زبان کو اچھا استعمال کرنا آتا ہے، you are a successful. آپ دل بولو گے لوگوں، اور اگر یہی زبان آپ کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ کس نوٹ پہ کیسی بات کرنی ہے، کس انداز سے، اونچی آواز میں، دھیمی آواز میں. گھر پہ مہمان آئے تو بچہ کہ پاپا یہ میں لے لوں، سمجھ رہے مہمان بیٹھے ہیں، چیزیں ان کے سامنے بیٹھی،
اس کو پتا ہے کہ یہ ٹائم ہے کان میں نہیں. اب یہ نہیں کہ مطلب آپ سمجھ میں آتا نا, تو ہر چیز کا اندازہ سمجھدار وہی بندہ ہوتا ہے سکسیسفل. اپنے ورک پلیس میں بھی سکسیسفل وہی بندہ ہے جو اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنی اس پروفیشنل ورلڈ میں اپنے آپ کو اس طرح سے کنٹرول کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے اس میں 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک تو آپ کی باڈی لینگویج کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے, دوسرا اپنی ٹون کا, اور تیسرا اپنی لسننگ اسکلس. اگر آپ زندگی میں اپنے پروفیشنل ورلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے تو یہ چیزوں کا آپ نے بڑا کنٹرول کرنا. وہ کہتے ہیں نا ایک چپ 100 سن. وہ کیا کر دیا آپ نے, اس کو بند کر لیا, یا بولے بھی تو وہ بولے جو ضروری تھا. سمجھ رہے ہو, سمجھ کے بولو, سمجھ رہے ہو یہ چیز, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد اس میں لسننگ کی کیا, نیکسٹ ہمارا آگے کہ لسننگ کی کیا امپورٹنس ہے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, لسننگ اس کی ہے. ایکٹیو لسننگ از کروشل فار افیکٹو کمیونیکیشن. اٹ انوالوز فلی کنسنٹریٹنگ انڈر کنسنٹریٹ کر کے سننا, پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ریسپونڈنگ ٹو وٹ از بینگ سیڈ. By practicing active listening, we can build trust, resolve conflicts, and foster collaboration. یہ آپ کی بات یاد رکھیں. جو بندہ سمجھدار ہوگا نا وہ بات کو غور سے سنے گا. اللہ تعالیٰ نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ تاکہ سننا ڈبل ہے, بولنا ایک ٹائم. 2 ٹائم سننے کی کیپیسٹی 2 گھنٹے کی ہوگی تو بولو تمہارا. سمجھ رہے ہو. اور وہی بات اکثر وہ کیا کہتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ. یا تو دیکھنے سے ہو گئی, وہ بھی کمیونیکیشن ہے نا, یا لسننگ سے ہوگی. سمجھے میں آپ نے کہا تھا کہ یار تم نہ جاؤ, اس نے سن لیا تم جاؤ. آپ نہ جاؤ, اس نے سن لیا آپ جاؤ. سمجھ رہے ہو. سننے میں اس نے کہا کچھ اور تھا, سنا کچھ اور, دونوں میں فرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ چیز اس میں یہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سکسیسفل کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے پورے جسم کے اوپر یا اپنے حواس کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اور لسننگ کی کیپیسٹی ہونا یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا لسنر ہی, یہ یاد رکھ لو, اچھا لسنر ہی اچھا اسپیکر بنتا ہے. اگر آپ کے اندر سننے کی کیپیسٹی ہے, سننے کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھو مٹی بارش ہوتی ہے, آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرو کہ جب بارش ہوتی ہے پانی اس میں ابزارب ہو جاتا ہے. وہاں سے پھر کیا آتا ہے, اس نے سمجھا, اس پانی کو ابزارب کیا, اس نے اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کو استعمال کیا, پھر وہاں سے گرینری نکلی. اور اگر آپ نے, آپ کا دماغ, آپ نے کان اپنے اس طرح سے جیسے یہ فرش ہے اس طرح سے پکے رکھ لیے, آپ کو بڑے سمجھا رہے ہیں, ٹیچر سمجھا رہے ہیں, ورک پلیس پہ سمجھا رہے ہیں, ہر جگہ پہ سمجھا رہے ہیں, مگر آپ کے دماغ کے اندر چیز کانوں سے نہیں جا رہی, وہ ایسے ہی ہے. سمجھ وہ اندر جاتی ہی نہیں ہے, سمجھ وہ ادھر سے کیا وہ نکلنی ہے, وہ ادھر سے لگ نہیں پائے. تو اس انسان کے اندر گرومنگ کیسے ہوگی, وہ اپنے آپ کو گرو کیسے کرے گا. سمجھ رہے ہو. وہ تو ایسے ہے جو بھی آئی نصیحتوں کا جتنا بھی آیا, کسی نے ایکسپیرینس کی اسٹوری شیئر کی, وہ پانی آیا بہ گیا, وہ اپنی ڈگر پہ چلے جا رہا ہے. اور جس انسان نے ان چیزوں کے اندر ابزارب کیا, ان کا میننگ مطلب سمجھا, اس نے کہا کہ میں نے I need to improve my life, I need to improve my character, میں نے خود کو امپروو کرنا. سمجھ رہے ہو. اگر ٹیچر نے آپ کو کوئی ڈانٹا, کوئی سمجھایا, تو یہ یاد رکھو, آپ کلاس میں بیٹھتے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں, میننگ اس کا مطلب وہ ڈفرینٹ لیتے ہیں. اگر ٹیچر نے آپ کو بتایا نا کوئی چیز اچھی ایڈوائس کی نا, ہو سکتا ہے جو سمجھدار بچہ ہوگا نا وہ کہے گا ہاں یہ ٹیچر نے یہ والا کام مجھے کرنے کا کہا ہے, کیوں, یہ مجھے اس نے تنگ کرنے کے لیے نہیں کہا, وہ چاہتا ہے کہ میں یہ والا اچھا کام کروں تو کل کو کامیاب ہوں. سمجھ. اور اگر آپ کے دماغ کے اندر آپ کی سائیکی کہ آپ یہ سمجھ یار جو بھی ٹیچر آتا ہے یا جو بھی دوست ہے یا فیملی والے ہیں یا آپ کا باس آپ کو کہتا ہے تو مجھے تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے. سمجھ, سوچ میں فرق ہے. سمجھ. اگر آپ وہ کرتے ہیں obviously you will not grow. آپ سیکھو گے, you will become a rigid person. ہمیشہ ہریالی, گرینری, لرننگ وہاں پہ ہوتی ہے, اسی اندر کے جس کے اندر طلب ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, جو اتنا فیصل ٹاؤن سے چل کے اتنی دور تک آتا ہے. ہمیشہ پیشن, سمجھ, شعور اسی میں آتا ہے, گرومنگ اسی کی ہوتی ہے. اور جو کہتا ہے بھائی میں بڑا پڑھ پخت ہو گیا, آئی ڈونٹ نیڈ اینی فردر ایڈوائس, مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, میں بڑا پروفیسر بنوں, وہ ایسا ہی ہے جس طرح سے ایک پکا فرش ہوتا ہے. جتنی مرضی ایڈوائس ڈال دو, جتنا مرضی جو مرضی ڈالو, جو مرضی پانی ڈالو, سارا سارا. سمجھ رہے ہو. اس لیے ایکٹیو لسننگ ہونا, جب آپ چیزوں کو سنو گے, اس کو اپنے اندر ایبزارب کرو گے, انڈرسٹینڈ کرو گے, سمجھو گے, پھر اس کے مطابق آنسر کرو گے. کچھ الفاظ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ آدھی بات سنتے ہیں اور بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ جواب دیں اس کو,
وہ تھوڑی دیر مجھے سمجھ لگ گئی جو تم کہہ رہے ہو. وہ کہہ رہے بات تو سن لو, بات تو سن لو. نہیں مجھے سمجھ لگ گئی تمہارے تم کیا کہہ رہے ہو. بعد میں جب لڑائی ہو رہی بعد میں کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم سکون کرو, تمہارے گھر کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا کہ شاید میرے گھر پریشانی ہے. بھائی سکون سے بات سنو, اس کو انڈرسٹینڈ کرو, اس کو رسپونڈ کرو. ایک ہوتا ہے ریئیکشن اور ایک ہوتا ہے رسپانس. ریئیکشن تھپڑ پڑا بدلے میں تھپڑ سمجھتے اور رسپانس تھپڑ پڑا وجہ تو جان لو. ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے فائدے کے لیے ہو, بالکل صحیح ہے, کبھی اس کو تھوڑا صبر کر کے تو پھر اس کے بعد اس کا رسپانس کرو. سمجھ تو کوئی بھی زندگی میں یہی چیز ہے. آپ کو باس نے آپ کے باس نے آپ کو کہا, آپ کے ٹیچر نے, آپ کے مینٹر نے کہا, وہ آپ کو جو بھی چیز کر رہے ہیں نا آپ اس کو پازیٹیو وے سے ہمیشہ. اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک اور سیشن کریں گے جس کے اوپر ہم نے گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ وہ ہم نے سیشن رکھا ہوا ہے. نیکسٹ نوٹس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا سوچ ہوتی ہے اور اس کی کیا سوچ ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے وہی چیز آتے ہیں. بائی پریکٹسنگ ایکٹیو لسننگ وی کین بلڈ ٹرسٹ, ریزالو کنفلکٹ. ٹرسٹ بنے گا نا. آپ نے اس کی بات کو غور سے سنا, سمجھا, اس کے مطابق آپ کام کریں. کوئی آپ کے پاس ایک دوست آ گیا پیسے مانگو, ایک وہ پرابلم ہے, آپ نے اس کی بات کو سنا, سمجھا, پھر اس کو رسپانس کیا, ہاں یار مجھے پیسے مانگو. اور اگر کوئی آ گیا اس طرح سے آپ نے اس کی بات سنی نہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. سنو ضرور بات کرو. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کی بات کا آنسر کرو, اس کے مطابق اس کو رسپانس کرو. اگر نہیں لگتا تو سنو بھائی یہ میرے لیے, میں نے سنا ہے تمہاری بات کو, جا کے اینالائز کیا ہے, سمجھا ہے, میں نے یہ اس کنکلوژن پہ پہنچا تو میں اس کو نہیں گو تھرو کروں گا, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آدھی بات سن کے تو آپ اس کا ریئیکشن کرنا شروع کر دو اور اس سے آپ کے تعلقات بھی ہوں گے خراب, آپ کی پروفیشنل سکسیس, پرسنل لائف میں بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اس لیے لسننگ کی یہ بات آپ نے زیادہ بالکل یاد رکھو. پہلے میں نے آپ کو بتایا کمیونیکیشن میں 3 چیزیں, نان وربل, پھر آپ کی ٹون اور پھر آپ کا لینگویج, باڈی لینگویج. پہلے باڈی لینگویج, پھر ٹون اور اس کے بعد آپ کی لسننگ. ٹھیک ہے. اس کی ابھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ آپ کی لسننگ اسکلس کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لسننگ اسکل جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ اس کو پولائٹ طریقے سے رسپانس کر سکتے ہو, آپ کا ورک پلیس اتنی ہیپی ہوگی, خوش ہوگا. اس کے بعد آپ نے نان وربل کمیونیکیشن, یہ پہلے کے اندر سے کور کر دیں. نان وربل کمیونیکیشن کیوز سچ ایز جیسچر, اس میں ہر چیز آپ کی باڈی کی شامل ہے. سمجھ, آپ کا جیسچر, آپ کا انداز, آپ کا ہر چیز, جیسچر, فیشل ایکسپریشن. بات یہ سمجھ لگی, اس کی سمجھ لگی, سمجھ گئے کہ یہ چیز کیا ہے. آپ کا فیشل ایکسپریشن پوسچر کس انداز سے کرتے ہیں. سمجھ plays a significant role in how messages are received. آپ کی جو آڈینس بیٹھی ہے, جو آپ کے لوگ ویورز بیٹھے ہیں, لسنرز بیٹھے ہیں, وہ کس طرح سے آپ کا میسج لے رہے ہیں, یہ ساری آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں. وہی بات ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ آپ زبان سے جیسا آپ مرضی بول رہے ہیں, جتنا مرضی اچھا کریں, مگر آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا جسچر, آپ کی آنکھوں کا ڈال, آپ کی باڈی لینگویج اس کے اگینسٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ میسج آپ کا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں کا الائن ہونا بالکل زیادہ ضروری ہے. آپ اچھی بات سنو گے, اس کے مطابق اس کا آنسر کرو گے, آپ کا ایک میسج رسپانس پراپر اس کے مطابق کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار تمہارا جسم, تمہاری زبان تمہاری باڈی کا ساتھ نہیں دے رہی. تمہاری باڈی کچھ اور کہہ رہی ہے, مگر تم جتنا مرضی کہہ لو میں بڑا سچا ہوں, مگر کیا کریں, کیسے مانے کہ تم سچے ہو, کیسے مانے. تمہاری جو زبان ہے نا وہی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی, تمہارا جسم کانپ رہا ہے اور زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی. وہ تو اور طریقے سے الفاظ ڈال کر آنکھوں کا بھی ہوتا ہے. سمجھ, آنکھیں تمہاری, آنکھیں تو ملاؤ میرے سے, ادھر دیکھو تو آنکھیں ملا کر بات کرو. تمہاری آنکھیں تمہارے ساتھ ہوتی ہے. کوئی پتہ چل گیا, ایک کانفیڈنٹ بندہ ہو, سچ بندہ ہو, وہ کہے گا سر میں یہ چیز ہے, اور جو کہے گا چھوٹا سر میں صحیح کہہ رہے ہوں, سر میں سچا ہوں. آنکھیں تو ملاؤ, نہیں آنکھیں نہیں ملا سکتے, شرم آ رہی ہے, شرم نہیں آ رہی ہے, شرم نہیں آ رہی ہے, اصل میں تم جھوٹے ہو. بات سمجھ لگی. تمہارا باڈی, تمہارا جسم, تمہارے وہ جو ہے نا نان وربل کمیونیکیشن, وہ آپ کے ساتھ نہیں دے رہی. وربل کمیونیکیشن, نان وربل ساتھ نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. receive being aware of these signals can help you convey our thoughts more effectively and avoid misunderstandings. ٹھیک ہے. اپنی باڈی کو بھی سمجھ کے, آپ ان چیزوں کو سمجھ کے جب آپ اس کو مطابق کرتے ہیں نا, تو پھر آپ ایک اچھا کانفیڈنٹ اور ایک انٹرویو بھی اچھا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو یہ چیز آپ نے یاد رکھیں. جو پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں نا, تو یہ سارے پوائنٹ آپ کے, یہ آپ نے سمجھ لینا ہے. میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کمیونیکیشن میں 3 چیزیں, آپ کی نان وربل کمیونیکیشن, آپ کی ٹون اور آپ کی لسننگ اسکلس. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہے. اس میں نیکسٹ ہمارا آ گیا اس میں کہ آپ کا میسج کس طرح سے کرافٹ آپ نے کس طرح سے کرنا.
آپ نے اپنا میسج کس طرح سے کرافٹ کرنا ہے, کس طرح سے بولنا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی بات اس میں آ گئی. آپ کہنا صحیح چاہ رہے ہو, کہنا یہی چاہ رہے ہو سر, آپ آ جائیں پلیز, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو, مگر آپ کے کہنے کا انداز کیا تھا؟ آ جائیں, آپ آ جائیں سر, آ جائیں. ٹھیک ہے, ضرور فرق ہے آپ اس کو کس طرح سے رسپانس کس طرح سے کرتے ہو. اور میسج اپنے کو نہ ہی اتنا آپ نے لینتھی کرنا اور نہ اتنا شارٹ کرنا کہ آپ اس کو آڈینس تک اچھی طرح سے پہنچانے ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہمیشہ آپ نے اس کو کلیئرٹی اور کنسائسنس آپ کے میسج میں, آپ کی اسپیکنگ میں وہ ہونی چاہیے, جس کو کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنا. وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا. اگر آپ فار ایگزامپل انٹرویو میں بیٹھے ہو, جاب انٹرویو میں, اپنے ورک پلیس پہ باس آپ سے پوچھے آج کی پرفارمنس میں ہوتا ہے, تو یہ نہیں کہ صبح سر میں یہ کر رہا تھا, پھر میں واش روم چلا کر میں نے پھر یہ اتنا کام کیا, پھر یہ کیا, پھر وہ آ گیا, اس نے مجھے اتنا ٹائم نہیں. سمجھ انٹروڈکشن سمپل بات ہے, وہ یہ جاننا چاہ رہے کہ بھائی آج آپ نے آؤٹ پٹ کیا, بات سمجھ رہے کہ آج کی آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ بھائی صبح میں اتنے بجے آیا تھا, اتنے بجے تک بیٹھا رہا, میں یہ چائے پینے چلا گیا, کینٹین چلا گیا, یہ چلا گیا, وہ چلا گیا, وہاں پہ ہو گیا, یہ اس سے کوئی کنسائز اور پوری پڑی اس کو چیز آپ سے. ٹھیک ہے, یاد ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی وی مسٹ پرائیورٹائز کلیئرٹی اینڈ کنسائزنس. کلیئر بات ہونی چاہیے, جس کو ایک دوسرے بات میں سچ بھی کہتے ہیں, کلیئر اور کنسائز. وہ کہتے ہیں نا کہ بات تھوڑی کرو مگر اچھی کرو, صاف کرو, ضرورت تمہاری. تو وہ آپ کے اندر ایک اچھا کمیونیکیٹر ہی ہوئی. اب دیکھو ایک بندہ اگر آپ کو کہانیاں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, وہ بندہ آپ کو پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹو دی پوائنٹ بات تسلی سے سنو اور بھائی اس کے مطابق اس کا سمجھ رہے ہو. اس لیے اوائڈ جارگونز اینڈ کمپلیکس لینگویجز. ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں جانا اور کمپلیکس. اب آپ کے سامنے کیمسٹری کی کوئی ایگزامپل سے شروع کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. ہمارے پاس جس طرح سے جنرل آڈینس ہے, ہمارے پاس تو یہی چیزیں کہ جو ہمارے ڈیلی کی کمیونیکیشن ہو گیا, ہم اسی میں سے ایگزامپلس آپ کو شیئر کریں. سمجھ رہے ہو, یہ نہیں کہ آپ کو وہ جو ٹیپیکل جو نا ٹیپیکل ہاسپٹل والے ایگزامپلس, آپ کو فزکس کیمسٹری کی ایگزامپلس, آپ جس طرح کی آڈینس ہے اس کے مطابق آپ کی باتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جو آپ کی وہی بات ہے. آپ نے اپنے آگے یہ بھی چیز آئے گی ہم اس میں ڈسکس کریں کہ آپ نے اپنی آڈینس کو ہمیشہ اپنے دماغ میں, ذہن میں رکھنا ہے, اس کے مطابق اپنا آنسر آپ نے کرافٹ کرنا. اب یہ نہیں کہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہوں کے جی کلاس کے اور آپ نے بتایا بچوں پانی کا کیا فارمولا ہے, بھائی ان سے آپ یہ پوچھو اے بی سی آتی ہے, ان سے پوائم سنو, کوئی ان کے لیول پہ جا کے بات کرو. سمجھ رہے ہو, نہ کہ ان سے آپ کہو کہ بھائی آپ 1+1 کیا ہوتا ہے, بھائی وہ تو ابھی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور آڈینس واٹ ایکچولی دے آر لوکنگ فار, اور کس طرح سے وہ بات ان کو کنوے ہوگی. سمجھ رہے ہو, آپ نے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. اس کی کلیئرٹی آپ کے جو آپ کی بات کا میسج جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, جو بتانا چاہ رہے ہیں کمیونیکیٹر, اس میں کلیئرٹی ہونا اور کنسائسنس اس میں ہونا, تھوڑا ہونا, اچھا ہونا, وہ سب سے ضروری ہے. ٹھیک ہے, انسٹیڈ ایم ٹو فار اسٹریٹ فارورڈ میسجز دیٹ آر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ وچ کین لیڈ ٹو مور پروڈکٹیو کنورسیشنز. ٹھیک ہے, ٹو دی پوائنٹ اور کوالٹی کا آپ کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے ٹیلرنگ یور میسج, یہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے میسج کو ٹیلر کس طرح سے کرنا, اس کو بنانا کس طرح سے. ٹیلر کیا کرتا ہے, کس طرح سے سیکھتا ہے, جو اس کو سائز, اسٹرکچر, یہ جو بھی آپ کہتے ہیں, جو اس کو وہ ایک سائز دیا ہے. اب یہ نہیں کہ پہننا وہ مبشر میں ہو اور سائز جو ہے نا وہ ٹیلر کر دے بھائی تاہا کے سائز کا. بات سمجھ رہے ہو, جو آڈینس ہے, آڈینس تو یہ ہے نا, سمجھ رہے ہو, آڈینس تو یہ ہے, تو ہم اس کے مطابق ہی اس کو ٹیلر کریں گے نا. اب یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایم بی اے پروفیشنل, ایم بی اے ایگزیکٹو کے, اور بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ پی ایچ ڈی لیول کے بچوں کے. وی نیڈ ٹو کسٹمائز یا ٹیلر آور ورڈ اکارڈنگ ٹو دا آڈینس. سمجھ رہے ہو, ہم نے اپنے کمیونیکیشن کو اس انداز میں کنورٹ کرنا, اس انداز میں رکھنا کہ جو ہماری ریلیونٹ آڈینس ہے نا ان کے مطابق ان کو سمجھ لگے. ٹیلر کرے, ٹیلر وہی بات سمجھ لگے, ٹیلر کرنا ہے, سلائی کرنا ہے, سینا ہے اس کے مطابق جس کا سائز آپ کو, جس طرح کی آپ کی, جن لوگوں نے آپ کا سوٹ پہننا ہے. ابو کے سائز دے کے تو چھوٹے بچے 5 سال کا آپ کہو کہ یہ اس نے پہنا ہے, سائز ابو کا ہے. سمجھ, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح کی آپ کی آڈینس ہوگی, بزنس کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو بزنس کی بات ہوگی, اگر یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو پھر کمپیوٹر سائنس سے کی بات ہوگی, اگر انٹرپرینیورشپ کے بیٹھے ہیں تو obviously وہ انٹرپرینیورشپ کی بات سننے. سمجھ رہے, تو اس لیے انڈرسٹینڈنگ یور آڈینس از اسینشیل فار افیکٹو کمیونیکیشن. اپنی آڈینس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ایک کمیونیکیشن کے لیے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اس کو آنسر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹیلر یور میسیجز ٹو دیئر نیڈز اینڈ پریفرنسز ensuring it resonates with them.
یہ یقینی ہو کہ ان کی خواہشات یا ان کی ریکوائرمنٹ یا جو پرابلمز لے کے آئے ان کے مطابق ہو. اس کی ایگزامپل اس طرح سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سے آپ کہتے ہیں سر میرے سر میں درد ہوتا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے آدھے سر میں ہو رہا ہے, پورے سر میں ہو رہا ہے, یہ پیچھے والے حصے میں ہو رہا ہے, آپ کی ٹانگوں میں بھی درد ہے کہ نہیں, کوئی ٹانگوں کے اندر پریشر محسوس ہوتا ہے, آپ کا کوئی موشن تو نہیں لگے, آپ کو پیٹ تو آپ کا ٹھیک ہے. وہ کیا کر رہا ہے, دوائی کو آپ کے مطابق بنا رہا ہے نا. اگر پورے سر کی درد ہے تو اس کا مطلب اس کی دوائی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کے آدھے سر میں پین ہو رہی تو اس کی دوائی ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہو, اگر باڈی میں پین ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھکاوٹ سے بھی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کے صرف سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ کو میگرین کا ایشو ہو. انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو اسی طرح سے آپ نے آڈینس سے پوچھ لیا, جب آپ آڈینس کو دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی اسپیکر کسی کے پاس آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یار ہماری آڈینس کیسی ہے, چاہتی کیا, اور وہ کس ڈومین سے بیٹھے ہیں. اب یہاں پہ اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگ بیٹھے ہوں گے, اس کا مطلب ہے ان کی ریکوائرمنٹ, ان کی ڈیلی لائف ڈفرینٹ ہے. اور اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے بیٹھے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایم بی اے کے بچے ہوں گے, بی بی اے کے ہوں گے, ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. سمجھ, جو جاب لیس ہیں ان کے دماغ میں باتیں ڈفرینٹ چل رہی ہوں گی, اور جو جاب والے ہوں گے ان کے دماغ کے اندر باتیں ڈفرینٹ چل رہی ہوں گی. پیسے والے کے دماغ میں اور باتیں چلی, میں بڑی گاڑی لے لوں, یہ کر لوں, وہ کروں, اور جو تھوڑے پیسے والے وہ سوچتے ہیں یار میں تو روٹی پانی پورا ہو جائے. ڈیپینڈ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور آڈینس کہ وہ چاہتی کیا ہے اور وہ کس ڈومین سے, ٹھیک ہے. اس کے مطابق آپ نے اپنے جو میسج کو جو ہے اس کو کرافٹ کرنا ہے, بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی سے آپ کی آڈینس کو سیٹسفیکشن اور سکون ملے. This approach fosters better engagement and increases the likelihood of a positive response. آپ کی مرضی کی بات ہوگی, جو آپ کی بات آپ کو ایک آپ کے مطابق کی بات ہو رہی ہوگی, obviously آپ کا اس میں رسپانس بھی آئے گا, ہاں سمجھ بھی لگ رہی ہوگی. اگر آپ کی بات اس سے اوپر کے لیول کی ہوگی تو آپ نے کہا مطلب میرے تو سر کے اوپر سے گزر گیا, سمجھ گئے نا بات کو. تو اس لیے یہ آپ اپنی آڈینس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اینڈ the role of empathy, یہ بھی similar to that, tailoring your message according to the audience. یہ بھی وہی چیز ہے. Empathy in communication allows us to connect with others on a deeper level. یہ بھی وہی چیز ہے. آپ نے اپنی آڈینس سے پوچھ لینا ہے, جب آپ جاتے ہیں سر آج کوئی بھی میوزک آرٹسٹ جب کسی جاتا ہے نا, وہاں پہ کوئی کانسرٹ میں جاتا ہے, کسی میں جاتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے یار میری آڈینس کیسی ہے. اگر اس کو لگ رہا ہے کہ جوان بچے بیٹھے ہیں انڈر 20, اس کا مطلب ہے ان کو ہپ ہاپ والا گانا پسند آئے. اگر اس کی آڈینس اس ٹائم کوئی 45-50 سال کی شادی کا لوگ, اس کا مطلب ہے اس کو گانے کی پریفرنسز ڈفرینٹ ہوگی تھوڑی سی. وہ آج سے جو 10-5-7 سال پرانے گانے ان کے لیے وہ والے زیادہ اٹریکٹیو ہوں گے, سمجھ رہے ہو نا, اس کے لیے ان کے لیے وہ والی پریفرنسز ہوگی. اب ہمارے ماں باپ بیٹھے ہیں تو پھر اس کا سنگر کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا, ہم بیٹھے ہوں گے تو اس کا رسپانس ڈفرینٹ. اگر ہمارے سے چھوٹے بچے بیٹھے ہوں گے تو اس کا رسپانس ڈفرینٹ. اب یہ تو نہیں کہ وہ جا رہے کوئی 4th-5th کلاس کے بچوں کو پڑھانے, وہاں پہ جا کے وہ آپ گانے ہم تمہارے ہوئے, سمجھ رہے, وہاں پہ بات کوئی جنگل سے سنانے کی ہے. ڈنگ ڈانگ ایک بلی موٹی تازی تھی جو مزے سے ڈنگ ڈانگ کھاتی تھی. بات سمجھ رہے نا, آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی وہ کس طرح سے آڈینس لے کے ہے. اب وہاں پہ پیرنٹس بیٹھے ہو تو آپ کوئی سنگر آ گئے ایک بلی موٹی تاز, بات سمجھ رہے نا, انہوں نے کہا یار لا کے نہیں آئے, ہم نے پیسے دے کے تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں ڈنگ ڈانگ سنا رہے ہو. بات سمجھ رہے نا. تو اس لیے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. ایمپیتھی کا مطلب یہ کہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ کہتے ہیں نا آڈینس آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں, آج کون سا سانگ سنیں گے, وہ پھر سمجھ رہے ہیں نا, وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا, آپ کون سا آواز نہیں آئی سر, وہ والا آواز نہیں آئی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ ان کو اپنی آڈینس کو تھوڑا سا کنیکٹ کر رہے ہو, ان سے اندر کی بات جاننا چاہ رہے ہو. کیوں, جو وہ چاہ رہے ہوں گے اس طرح کی چیز ہوگی تو ان کو زیادہ ایسا لگے کہ ہمیں ویلیو مل رہی ہے. سمجھ رہے ہو. آپ جب بھی اس کی سمپل سی مثال آپ کی ڈیلی لائف سے, جب بھی آپ کسی ریسٹورینٹ پہ کھانے کے لیے جاتے ہو, جتنا اچھا آپ سے وہ آرڈر ٹیکر ہوگا, سر کیا کھائیں گے, سر پیزا برگر فرائز, کیا لیں گے سر, یہ ہماری ڈیلس بھی ہیں, یہ اگر آپ نے برگر بھی کھانی, یہ فیملی ڈیلس ہے سر, اس میں اتنے لوگ کور ہو جائیں گے, اور اس میں یہ چیزیں اس طرح. اگر آپ کو اس سے اچھی کوالٹی کا چاہیے, یہ سر ہماری اسپیشل ڈیلس ہے, تھوڑی سی ہائی ایکسپینسو ہے, اور یہ ہماری ہائی مطلب اسپیشل ڈیلس ہے, ان سے آپ کو اور اچھا جو ہے وہ فیل ہوگا, بیٹر محسوس ہوگا. سمجھ رہے بات کو, سمجھ رہے اس کے مطابق وہ, اس کا مطلب وہ آپ سے پوچھ رہے کہ سر آپ کو کیا چاہیے,
اگر آپ نے اس کے اوپر ایکسٹرا ٹاپنگ کروانے تو وہ بھی ہو جائے، تاکہ دیکھو جتنا آپ نے اس سے پوچھ لیا سمجھ لیا اس کے مطابق چیز بنا کے لے کے آئے، اس کا مطلب اس کو ہوگی سیٹسفیکشن. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے ایک عام بندہ آپ سر آپ کیا لیں گے، سر یہ چیز ہے، چلیے آپ بنا کے جو رننگ میں ہے جو عام روٹین میں آپ وہ لا کے دیتے ہو تو آپ کو کہتے ہیں اس میں مرچیں کیوں چل رہے ہیں سر، آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں ہم اس میں مرچیں کم رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے اس کو جو ویٹر تھا اس کا زیادہ قصور اس کا ہے، اس نے نہیں بتایا کہ سر یہ والی چیز اسپائسی ہوگی. سمجھ رہے یہ والی چیز اسپائسی ہوگی. جب آپ نے اپنی آڈینس کو اپنے آرڈر کھانے والوں کو اچھی طرح سے جج کر لیا، ایویلویٹ کر لیا، اس کا مطلب ہے آپ ان کو اچھی طرح سے سرو کر سکتے اتنی کوالٹی سے، اور اتنی ہی آپ کی لائلٹی بڑھے گی کمپنی کے ساتھ، ریسٹورینٹ کے ساتھ. سمجھ جتنا آپ کا امپلائی خوش ہوگا، جتنا آپ کا اسٹاف خوش ہوگا، جتنا آپ کے ٹیم ممبرز خوش ہوں گے، جتنے آپ کے کسٹمرز خوش ہوں گے، اتنا ہی آپ کا کمپنی میں گروتھ ہوگی، سکسیس ہوگی. ایسا کبھی ہوا ہے کہ سارے کسٹمر اس کو کہہ رہے ہو برا ہے برا ہے برا، کمپنی گرو کر رہی ہو؟ نوکیا کی ایگزامپل اگر آپ لیں، نوکیا کی ایگزامپل ہے، ختم ہو گیا نا. ختم کیوں؟ اس نے یہ والی بات نہیں سمجھی. نوکیا ختم اس لیے ہوا اس نے یہ والی بات نہیں سمجھی. اس نے انڈرسٹینڈ فیوچر کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا کہ کسٹمر کیا چاہ رہا. آج کا کسٹمر بھائی اسمارٹ فون چاہ رہا تھا نا، اس نے کہا نہیں ہم تو بٹنوں والا دیں گے. کیا ہوا؟ فنش ہو گیا. سمجھ تو یہی چیز ہے، جتنا آپ آڈینس کو اچھا ایویلویٹ کرو گے، جتنا اپنی کمپنی کو، اپنی جاب کو، اپنے باس کو، اپنے ورک پلیس کو اس کو اچھی طرح سمجھو، اتنی آپ کے اندر اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہوگی، اتنا آپ کے وہاں پہ سیٹل ہونا، وہاں پہ گروتھ کے چانسز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. بائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکنالجنگ ادرس فیلنگ اینڈ پرسپیکٹو وی کین کریٹ اے مور انکلوسیو انوائرمنٹ دیٹ انکریجز اوپن ڈائیلاگ اینڈ کولیبوریشن. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے کہ آپ نے جہاں پہ آپ دوسروں کو سمجھ دیکھو، ورک پلیس میں نا جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہو، کسی بھی کمپنی میں جاتے ہو، اس کے ایتھکس، وہاں کا لائف اسٹائل، رولس ریگولیشن ڈفرنٹ، اور اس سے بھی کم ہے. وہاں پہ یہ ضروری، یہاں پہ پھر پاکستان میں یہاں پہ میچورٹی آپ کو ملتے ہیں ایک ہی ریلیجن سے، مسلمان مسلم، مگر اس میں بھی آپ نے یہ سیکٹ، آپ کو کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی وہابی ہو گیا، کوئی اور ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اپنی ایک ہر بندے کے. اس طرح سے اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرو گے نا کل، تو وہاں پہ آپ کو کوئی جیوز بھی ملیں گے، کرسچن بھی ملیں گے، ایتھیسٹ بھی ملیں گے، مسلمس بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے، بدھسٹ بھی ملیں گے. سمجھ رہے؟ مگر اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے. ایک سکسیسفل کمپنی میں یہی چیز ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہماری کمپنی میں صرف مسلم ہی رہیں گے تو ہم کامیاب. آپ کو یاد رکھ لیں فیوچر میں جب آپ بڑی آرگنائزیشن انٹرنیشنل کمپنی میں کام کریں گے، انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا، یہ یاد رکھنا کہ وہاں پہ ہر ریلیجن کے لوگ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مل کے کلیکٹیولی کام کرنا. ٹیم ورک کسی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ٹیم ورک، بزنس از سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹیم ورک از سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ نہیں کہ کلاس میں بیٹھے تو کہ میرا اچھا جی پی والے بچے زیادہ ہو جائیں تو 100 جی پی والے زیادہ ہو جائیں تو جو فیل ہو جائے وہ زیادہ ہو جائے. نہیں، اٹس ناٹ ٹیم ورک، کلیکٹیو. اگر آپ کا کلاس میں گروپ بنتا ہے تو اس میں اسی لیے کچھ فیمیل ہوتی ہیں، کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ ہائی جی پی والے، کچھ لو جی پی. کوئی ٹیم ورک نہیں ہوتا، سارے مل کے سمجھ رہے ہو، تاکہ آپ دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھو. ٹیم ورک، آج 5 لوگ اگر ایک گروپ میں، ایک ٹیم میں، ایک بندہ اگر چھٹی بھی کر رہا ہے تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار ہو سکتا ہے جینوئن پرابلم ہو اس کو. سمجھ یہ نہیں کہ آپ اس کو فورس کرو. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ چیز ہے. سمجھ رہے آپ کو کرا رہے ہو سر وہ جو اگر کسی کا ٹیم ممبر ہے وہ کر جاتا ہے تو گالیاں پڑتی ہیں کیوں آف کیا ہے؟ اب سارا کام اب فائر کا بٹن زیادہ انکریز ہو گیا ہے، فائر کام وہی نا. مگر اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکو، اس کو ویلویٹ کر سکو، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکو. سمجھ رہے؟ تو یہ وہی چیز کہ رول آف ایمپتھی. وہ کہتے ہیں یار دیکھو اگر کوئی بندہ کوڑے سے اٹھا کے، اللہ معاف کرے، کوڑے سے اٹھا کے کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم تو کہتے ہیں یار گندی چیز کھا رہا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی اس کو امیجن اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھا ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس نے ہفتے سے کھایا ہی کچھ نہ ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو. سمجھ رہے؟ آپ نے بیسک نیڈس اس کی پوری نہ ہوگی. آپ کبھی ہمیشہ یہ یاد رکھیں، پریکٹیکل لائف میں بھی اور پرسنل لائف میں ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے شوز میں یا دوسروں کے رول میں رکھ کے ضرور رکھیں. کسی سے اچھا کرتے ہیں، کسی سے برا کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو تو کیا اگلے بندے کو اچھا لگے گا؟ میں آج کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں، فورس اس کو کر رہا ہوں، کل کو اگر میرے ساتھ ہوتا تو کیا یہ اچھا لگے گا مجھے؟ کوئی بھی کام کرنے سے یہ ضرور آپ کو. کیوں؟ دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے.
اگر آپ آج رچ ہو, پیسے فائنینشیل ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اسی اسٹیج میں رہو گے. سمجھے بات؟ تو اس لیے دوسروں کو ایمپیتھائز کرنا, دوسروں کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے مطابق اپنے آپ کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فیڈ بیک میکینزم. فیڈ بیک یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری چیزیں اصل میں تو انٹرنیٹ کی. ٹھیک ہے. اپنے میسج کو ٹیلر کرنا کیسے کرو گے؟ جب اپنی آڈینس کو سمجھو گے. ایمپیتھائز کرنا کب اس کے درد کو محسوس کر سکو گے؟ جب آپ اس کو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھو گے. ٹھیک ہے. جاب لیس رہنے کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس میں سے گزرا ہے. تو آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں یار یہ کس پہ. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح سے آگے فیڈ بیک. Feedback, constructive feedback is vital for personal and professional growth. Establishing a culture of open feedback helps individuals understand their strengths and areas for improvement. ایک ہوتی ہے تنقید میں تنقید, بس اگلے کو ڈی گریڈ کرنا ہے, ڈاؤن گریڈ کرنا ہے, اس کا مورائل لو کرنا ہے, اس کو کسی طرح سے ہم نے برا بلا کے رکھنا ہے. اور ایک ہوتا ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک یہ ضروری نہیں ہے کہ فیڈ بیک نیگیٹو ہی ہو. فیڈ بیک کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں, آپ امپروومنٹ کے لیے کرتے ہیں. یار it was good, food was good, مگر I would recommend کہ آپ یہ اس میں امپروومنٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایون اگر امپروومنٹ ہو تو آپ کی آڈینس کی سیٹسفیکشن, آپ کی کسٹمر کی بیس ایکسپینڈ کر سکتے, زیادہ لوگوں کو پسند آ سکتے. سارا کچھ یہاں پہ آپ کسی ریسٹورینٹ پہ جاتے ہو, وہاں پہ جا کے آپ محسوس کرتے ہو کہ فوڈ کوالٹی از گڈ, مگر اسٹاف کا بیہیویئر اچھا. سمجھ دو چیزیں, ایک تو بندہ گرم ہوتا بھائی, اور دوسرا بندہ کہتے ہیں یار آپ اس کو نا اس کو پازیٹیو نہیں ہوتے ہیں, میں آیا ہوں ایوری تھنگ از گڈ. میں ایک آپ کو سجیشن, اگر یہی آپ کا اسٹاف اگر تھوڑا سا پلائٹ ہو جائے نا, تو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, سمجھنے والا ہو جائے, تو آپ کی سیل ڈبل ہو سکتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اب جیسے کہ بات کرتے ہیں کئی بار اپنے سجیسٹ کرتے ہیں اپنے ویٹرس کو کہ بہتر ہو جائے, اگلے دن وہی آنر اپنے ویٹر کو نکال دیتا ہے. بے شک ٹریننگ دیے بغیر, حالانکہ ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ امپروومنٹ اپنا کر سکے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہی تو بات ہے, یہ دونوں سائڈوں پہ چیز ہے, یہ دونوں سائڈوں پہ چیز ہے. کسٹمر کو بھی یہ چیز تھا, اور اس میں اب دیکھو اگر کچھ پہلی بات ہے کہ آپ کا جو بھی اسٹاف جائے, جو بھی آپ کا سیلس پرسن ہے جس کا ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن, اس کی اچھی طرح سے ریفائنمنٹ ہونی چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہم کیا بیچ رہے ہیں, کیا ہمارا مینیو ہے, کیا ہم اس میں فلیورز ہیں, کیا اپ ڈاؤن ہم کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی فیڈ بیک آتا ہے, پہلے تو یہ ہے آرگنائزیشن کا کام اس کو ٹرین کریں. اگر اس کے بعد کوئی فیڈ بیک آتا ہے سر آپ کا اسٹاف از ناٹ گڈ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کہیں کہ کل سے تم نے نہیں آنا. اس میں زیادہ رول آپ کی آرگنائزیشن کا ہے کہ اس نے اس کو اس طرح سے اپڈیٹ نہیں کیا, اس کو اس طرح سے گروم نہیں کیا. آپ نے اس کو اس طرح سے گروم کرنا تاکہ وہ زیادہ آڈینس کو اچھی طرح سے کیٹر کر سکے, سمجھ سکے, ان کو سیٹسفائی کر سکے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی چیز میں آپ نے, تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھنا وہی بات کہ فیڈ بیک ٹیچر بھی آپ کو, اگر کوئی پہلے ہم نے ڈسکس کیا نا کہ ٹیچر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ والی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرو, تو وہ آپ کو ایک فیڈ بیک دے رہا ہے کہ بھائی آپ یو آر ناٹ پنکچوئل, آپ ایک کیئر لیس پرسن ہو, آپ کو پنکچوئل ہونا چاہیے اور آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو فیڈ بیک کو پازیٹیو لو گے, اپنے اندر وہی پنکچوالٹی کو ایڈ کرو گے, ٹائم مینجمنٹ کو ایڈ کرو گے, اپنے اندر جو کیئرلیسنس ختم کر کے اس کو کیئرفل بنو گے, چیزوں کو ایک آنرشپ کے ساتھ لے کے چلو گے, تو یو ول بیکم سکسیسفل. اور اگر آپ یہ کہو کہ یار یہ فضول باتیں کرتا رہتا ہے, ایسے مطلب جو ذہن میں آ جاتا ہے بات کرتا ہے, اس کو ادھر سے سنی ایسے نہیں ساتھ رہتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب الٹیمیٹلی یو آر دا ون ہو از لوزنگ. فیڈ بیک کو ہمیشہ وہی بات ہے, اس میں ساری چیزیں انٹرنیٹ. جب بھی آپ کو فیڈ بیک ملا ہے, آپ نے سنا ہے, سن کے اس کو دماغ کے اندر والی جگہ پر اس کو پروسیس کرو, انڈرسٹینڈ کرو یہ میرے لیے ہے کہ نہیں, یہ اندر میری چیزیں اگر کمی کا ہے وجہ, میں اس کو امپروومنٹ کروں. الٹیمیٹلی who will be the beneficiary? The one who will improve himself. اگر کمپنی کسٹمر آپ کا جینوئن فیڈ بیک ہو, یہ یاد رکھو, جینوئن فیڈ بیک اگر کسٹمر آ کے مالک کو, اونر کو دیتا ہے, کمپنی کو دیتا ہے, تو اگر اس کو امپروو کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشری کسٹمر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس نے تو بات کر کے چلے جانا, کل کو آئے نہ آئے, مگر اگر وہ امپروو کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی سیل انکریز کس کی ہوگی, کمپنی کی گروتھ کس کی ہوگی, بزنس کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نے ضرورت ہے کہ ہمیشہ آپ سے کوشش کرنی ہے اپنا فیڈ بیک کا میکینزم جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے, اور اس کو
कंस्ट्रक्टिव हो और पॉजिटिव तरीके से अपने अंदर अपनी कंपनी में इंप्रूव करें, ठीक है ना। तो ये चीज अल्टीमेटली लीडिंग टू अ मोर प्रोडक्टिव वर्कप्लेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपका बॉस फीडबैक दे रहा है, भाई आज का ये आपने काम अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट इंप्रूव करना, आज का जो ये आपने कर लिया ठीक है, इसको जो है ना मगर नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, फिर ठीक है। वो आज इस तरह से जो भी आपने ये आज लेट आए हो, कल आपने लेट नहीं आना, ये सारी चीजें अगर कल को इंप्रूव करते हो तो देखो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, उस जगह पे हमेशा ही रहना। जब आपको उस सेक्शन पर छुट्टी मिले तो आप वहां से आगे, और वो देखो वो कहते हैं ना कि कितनी देर का एक्सपीरियंस आपका नहीं है, 2 साल का है, उसका रेट डिफरेंट लगता है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, उसकी सैलरी डिफरेंट होती है। वो इसी वजह से, क्यों, उसने अपने आप को 2 साल में उस एनवायरनमेंट में रह के चीजों को इंप्रूव किया होता है, सीखा होता है, ग्रूम किया होता है। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी उसी चीज के पैसे देती है, भाई तुमने 2 साल लगा के मेहनत की, और अगर 2 साल एट द एंड कंपनी आपको हायर करती है, कितने देर का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कंपनी हायर करती है, हायर करने के बाद पता चलता है यार ये तो फ्रेश ही है, हमने देखा 2 साल का इसके ऊपर असर हुआ होगा मगर इसके ऊपर तो रंग चढ़ा ही नहीं है। अल्टीमेटली 3 महीने के इंटर्नशिप से पहले या उस ड्यूरेशन को, प्रोबेशन पीरियड होता है उसके लिए वो वही बस बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, आप चलो, हमने सोचा कुछ और था, आपने तो ग्रूम नहीं किया। और अगर वही आपने अपने अंदर उन चीजों को इंप्लीमेंट किया होता, वहां पे जो फायदा होना था, उसकी तो बात है ना, आपके अंदर पर्सनल ग्रूमिंग का जो होना था वो ज्यादा बेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपका करियर ग्रो करना। इसलिए हमेशा अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, याद रखना। चैलेंजेस आए, किस तरह की मुश्किलात आए, उनसे समझ के, सीख के, अपने आप को इंप्रूव करके आपने आगे बढ़ना, समझ रहे हो। ये चीज फीडबैक, आपका जीपीए भी एक फीडबैक है, याद रखना। आपका इंक्रीमेंट लगना भी एक फीडबैक है। अगर एक बंदे का 100% फीडबैक लगा, इंक्रीमेंट लगा, एक बच्चे का 50% लगा, तो अल्टीमेटली इट्स कम्युनिकेशन बता रहा है ना कुछ कि 100% वाले की बात और है और 50 वाले की बात और है, समझ रहे बात ना कि फर्क है। तो इसलिए हर चीज आपका हमेशा अपनी जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की जगह रखो, इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट आपका आ गया ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। Identifying and addressing communication barriers is the key to effective interactions. These barriers may include language differences, cultural misunderstanding, or emotional blocks. अच्छा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से और जापानी पर्सपेक्टिव से। जापानियों का ये अंदाज है कि उन्होंने जब भी कस्टमर ने दुकान में, आपके ऑफिस, आपकी शॉप, आपके कस्टमर आए ना, उन्होंने सबसे पहले आपको इस तरह से वेलकम करना है, इस तरह से ऊंची से आवाज कर, इराशाइमासे, इराशाइमासे जापानीज में कहते हैं वेलकम, समझ गए। और जब कस्टमर ने आपसे फाइल की ना, ये जापानी असर हो, दूर तक कस्टमर आपको, मुझे मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये दरवाजे से मैंने उसने मुझे बाय किया ना, मैं आपकी तरफ चला गया, जब तक गाड़ी का दरवाजा खोल के मैं अंदर बैठा नहीं ना, तो कैसे ये कल्चरल डिफरेंसेस हमको सीखने पड़ेंगे। अब अगर किसी का कल्चर, किसी को रिलीजन, ये भी डिफरेंसेस हमको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब किसी का कल्चर कोई और है, वो कपड़े उसको पहनने की, आप पहनने का कहता है, तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि हम इसको मना करें, यू नीड टू एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ इन चीजों को आपने कम्युनिकेशन के अंदर ये ना हो कि यार मैं आप मुसलमान हूं तो मैं आप किसी गैर मुस्लिम से बात नहीं कर सकता या किसी लड़की से बात नहीं कर सकता। आपके पास लिमिटेशंस हैं, आप उनको फॉलो करते हुए अपने आप को बेस्ट डिलीवर करें, ठीक है ना। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का हो सकता है, जैसे कि दीज बैरियर्स में इंक्लूड लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है। कुछ अल्फाज देखो, पता है जापान में टीचर को डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाते, सेंसे, सेंसे, ठीक है। सेंसे, सेंसे का मतलब होता है कि जब भी आपने अपने टीचर से बात करनी है, प्रोफेसर से बात करनी है, आपने उसका नाम नहीं लाते ही नहीं, ये वहां का कल्चर है। और अगर आप वहां पे जाओगे कि हमारे बात हो, जिस तरह ये ना प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, समझ रहे हो, इस तरह से वहां पे चलता सेंस है। अब आप अपने प्रोफेसर साहब के पास जाओ या अब्बू के पास जाओ, अब्बू को जाके कहो हाँ ये अब्दुलरहमान ठीक हो मगर गोरों में ये है, गोरों में ये है, उनके अंदर हाय टॉम हाउ यू नाम से, बाप को नाम से बुला। अब ये नहीं है कि वहां टॉम को टॉम से बुलाते थे कि हाँ आप अब्दुलरहमान, अब्बू को अब्दुलरहमान कहना शुरू करो, समझ रहे हो।
آپ وہی بات جیسا دیش ویسا بیس یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں نا تو اب اگر دیکھو اب اگر آپ کا جس طرح سے السلام علیکم از امپورٹنٹ, اسی لیے اسی طرح اٹیلین لوگ کہتے ہیں چاؤ, جاپنیز کہتے ہیں اوہایو گوزائماس, کونیچیوا. اب یہ نہیں کہ بھائی ہماری ورک پلیس میں آج سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ ہر بندہ بس السلام علیکم کہے گا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ کے پاس سارے ملٹی کلچرل لوگ ہیں, دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم آپ کو ملتے ہیں, ہم یونیورسٹی میں ملتے ہیں, کہ ہاں کہیں ملتے ہیں, ہم تو کہیں السلام علیکم. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دبئی والا کہ اہلا وسہلا مرحبا ابھی کل تمام کہیں گے اب جوانی میں سمجھ لیں. تو یہ آپ کو ان ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کو اوور کم کرنا, ان کو سمجھنا ہے. اس طرح سے رولز ریگولیشن اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ان کو بلاک کریں, ان کو ریسٹرین کریں, ان کی فریڈم سے, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے لینگویج ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, کلچرل مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اب مجھے اب دیکھو وہی چیز مجھے اب ذہن میں اس طرح سے کر کے ایک آ رہی ہے کہ اب پتہ ہے جو ہے نا جاپان میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ وہ کرنا از اے وے آف ریسپیکٹ, ان کا کلچر میں شامل ہے. یہ کوئی نہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, نہیں, مگر یہاں پہ آپ کرو وہ بنا کر میں کہہ رہا لو بھائی معافی مانگی میرے کو, سمجھ لو ڈر گیا میرے سے, چپ گیا میرے آگے, یہ سمجھ لو. تو یہ چیزیں آپ نے اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سمجھنا ان چیزوں کو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کلچرل مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ہندوؤں کا ایک اپنا کلچر ہے, مسلمانوں کا اپنا, ہر خطے کا اپنا اپنا کلچر ہے. کوئی بلوچیوں کو دیکھ لو, ان کی شلوار کس طرح سے اتنا لمبا ایسے جیسے لاٹھی پہنا ہوتا, سمجھ رہے ہو نا, ان کا ایک کلچر ہے. اب اسی طرح سے پٹھانوں کا دیکھ لو, ان کا بھی ایک کلچر ہے. انہوں نے ٹوپی پہنی ہے, ویسٹ کوٹ پہنی ہے, چاہے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں مگر ٹوپی ویسٹ کوٹ نے پہنی ہے, منہ میں نسوار کھانی ہے, مطلب دیٹ از آلسو نشہ نا. مگر ہمیں انڈرسٹینڈ, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی سگریٹ الاؤ ہے نسوار نہیں. بھائی تمہارے جس طرح سگریٹ الاؤ ہے اسی لیے اس کے لیے نسوار ضروری ہے. آپ کو وہ اس چیز کی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, اجازت دینی پڑے گی. بات سمجھ رہے ہو نا. تو یہ چیز ہے کہ بھائی آپ مسلمان یہاں پہ سارے رہ رہے ہیں, یہاں پہ سارے کیونکہ یہ مسلم کمپنی ہے تو یہاں پہ کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا, نہیں بھائی, یہاں پہ ایکوالٹی ہوگی, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کلچر. اب یہ نہیں آپ کسی گوروں کی کمپنی بیٹھے تو وہ آپ بندی لگا دیں بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کمپنی کی سکسیس کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ دیکھ لو کوئی کسی آرگنائزیشن میں پاکستان میں ایچ پی ایل ہو گیا, کوئی بڑی بینکنگ سیکٹر ہو گیا, یا کوئی آئی ٹی سیکٹر ہوگا, کوئی یونیورسٹی کا ایجوکیشن سیکٹر ہوگا. اب یہ کوئی بندی لگی ہوتی ہے کسی میں کہ ہم سنی رکھیں گے, صرف آپ نہیں رکھیں گے, تو بندی کر سکتے ہو آپ, یعنی صرف شیعہ یہاں پہ رہیں گے باقی نہیں ہے. آپ کو فریڈم دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. ہر طرح کے, ہر ریلیجن کا, ہر سیکٹ کا بندہ وہاں پہ پایا جاتا ہے, اس لیے آپ کو کرنا پڑے گا. اینڈ ایموشنل بلاکس, اور اسی طرح سے ایموشنلی بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا. By recognizing these challenges, we can develop strategies to overcome them. آپ نے جب ریلیجنس کو سمجھ لیا, یہاں پہ دیکھو اب 3, 5, 10 جتنے بھی لوگ ہو, سمجھ جتنے بھی لوگ, آپ نے اس کے حساب سے آپ کا مینیو. میں کبھی بھی جب بھی آپ پلین میں سفر کرتے ہیں نا, اگر آپ نان مسلم ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں, رشین ایئر لائن میں ٹریول کیا, اس کے علاوہ کورین ایئر لائن, آپ کے لیے جو مسلم میل ہے وہ لہذا سمجھ, سمجھ, یو آر الاؤڈ ٹو سلیکٹ یور میل. آپ مسلم کرو گے, جوش کا کوشچن ہوتا ہے آپ کوشچن کرو گے, آپ ہندو والا بھی ہے, جو مرضی کر سکتے, بیکاز دے ہیو الاؤڈ ٹو دی پیسنجرز. اب یہ تو نہیں کہ جو کھانا ہے وہی ملے گا, اس کا مطلب ہے یو آر ریسپیکٹنگ یور بزنس. آپ کلچرز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہاں پہ ہمارے ملٹی کلچرل لوگ ہوں گے. آپ ریلیجن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہاں پہ ملٹیپل ریلیجن سے لوگ آئیں گے. یہاں پہ لینگویج کا آپ نہیں کر رہے کہ ہم تو صرف پنجابی بولیں گے, ہم تو صرف کورین بولیں گے, باقیوں کا کیا, ان کی فریڈم کیا, بات سمجھ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور جب سمجھو گے تب بھی اس کے مطابق آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو افیکٹو یوز آف ٹیکنالوجی یہ آپ کا بڑا زیادہ ضروری ہے اس میں کہ آپ نے ٹیکنالوجی کا ہمیشہ افیکٹولی یوز کرنا ہے. کمیونیکیشن میں کسی بھی چیز میں جتنا بیسٹ ہو سکے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. ان ٹوڈیز ڈیجیٹل ورلڈ لیورجنگ ٹیکنالوجی کین انہانس کمیونیکیشن, یہ وہی بات ہے. اگر ہم اس کا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے تو آبویسلی ہماری پرفارمنس اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے پاس یہ کیمرہ نہ لگا ہو ہم اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. اس طرح سے اگر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمارا یہی میسج دے کر میس آڈینس تک کنوے ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو جتنا اب آپ آج بھی کہو گے کہ میں 1-on-1 مارکیٹنگ کروں گا, 1-on-1 بزنس کروں گا, یہ تو نہیں. جب آپ کا ڈیجیٹل کا ورلڈ ہے, آپ یہاں سے بیٹھے, آج بھی آپ نہیں ہو میں نہیں خط پتر اور چٹھیاں لکھوں گا, سمجھ رہے ہو, میں یہ ٹریڈیشنل دکان بناؤں گا, نہیں ہو. آج کے دور میں تو آپ ایک چھوٹے سے آفس میں بیٹھے ہوئے
آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا. سو یہ چیز آپ نے ضرور رکھنا ہے. یہ نہیں کہ میں لیٹسٹ ٹولس کو استعمال نہیں کروں گا, میں آج بھی وہی پرانے طریقوں سے اپنا کاروبار بھی کروں گا, اپنی لرننگ ایکسپیرینس اس طرح سے رکھوں گا. نہیں, اپنی چیزوں میں, اپنی کمیونیکیشن میں جتنے بیسٹ جن سے آپ کو فیسیلیٹیشن ہو سکے وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, ٹولس لائک ویڈیو کانفرنسنگ, collaborative platforms facilitate remote interactions, enabling teams to stay connected and maintaining productivity regardless of location. ٹھیک ہے, اپنی اس جو بھی کمیونیکیشن میں جتنا بیسٹ آپ انٹرنیٹ کو استعمال کریں, ویڈیو ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح بتا رہا میں یو کے میں اوورسیز ایجوکیشن کی ایک میٹنگ تھی. اب یہ تو نہیں کہ بھائی وہ پاکستان آئیں گے یا میں یو کے جاؤں گا تو وہاں پہ باتوں سے اس سے علاوہ نہیں. ابھی ہم نے وہی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے آدھا گھنٹہ وہاں پہ وہ بندہ ڈائریکٹ وہاں 4 گھنٹے کا ڈفرنس ہم نے وہاں پہ کمیونیکیٹ کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ٹیکنالوجی کا بھی آپ نے ہمیشہ اپنے یہاں استعمال کرنا. اسٹرانگ ریلیشن شپ کس طرح سے بنتے ہیں, جتنا آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اتنا آپ کا رشتہ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو کوئکلی ہم اس کو کرتے ہیں آگے. اسٹرانگ پروفیشنل ریلیشن شپس آر بلڈ آن افیکٹو کمیونیکیشن. جب آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی, آپ کی آڈینس آپ کے پاس سن رہی ہے, ٹیم ورک ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کے کمیونیکیشن کو ایمپیتھائز کر رہے ہو, آپ ان کو اپنے میسیجز کو اپنی آڈینس کے مطابق ٹیلر کر رہے ہو, اپنی ٹیم میں ہر بندے کا خیال رکھے ہو, الٹیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بلڈ اپ اسٹرانگ ریلیشن شپس. ٹھیک ہے نا, بائی فوسٹنگ ٹرسٹ, رسپیکٹ. ٹرسٹ کا مطلب وہی چیز ہے اعتماد کرنا, اور رسپیکٹ. ملٹی کلچر لوگ بیٹھے ہیں تو آپ ہر ریلیجن کا, ہر کلچر کا رسپیکٹ کر رہے ہیں. اوپن ڈائلاگ اور فریڈم ہے بھائی, آپ اپنا جو آپ کی ریکوائرمنٹ آپ کر سکتے ہیں. یو آر اوپن ٹو آنسر, یو آر اوپن ٹو کوسچنز, آپ کوسچن کر سکتے ہیں, آپ کو کوسچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ پر آپ بتا رہے ہیں کوئی بات نہیں کر سکتا, جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ جو میری ٹیم میں میں لیڈر ہوں, میرا بس جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے اور کچھ نہیں. نہیں, ٹیم ورک اور اچھے رشتے وہاں پہ بنتے ہیں جب آپ دوسرے کو فریڈم دیتے ہیں, انڈیپینڈنس دیتے ہیں, اس کو لرننگ اپرچونٹی دیتے ہیں, لرننگ انوائرمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مل کے ٹیم ورک کے ساتھ پازیٹیو ورک انوائرمنٹ دیٹ انکریجز ٹیم ورک اینڈ انہانسز اوور آل پرفارمنس. جتنا ٹیم ورک اچھا ہوگا, جتنا کلیکٹیولی کام ہوگا, اتنی آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, بس اس کے بعد کنٹینیوس امپروومنٹ. یہ وہی بات ہے کہ فیڈ بیک ملا اور آپ نے اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ کرتے رہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا جو راز ہے کسی بھی کام میں, زندگی میں, وہ کنٹینیوس امپروومنٹ, کنسسٹینسی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کنٹینیوس امپروومنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. صرف یہ ایک راز ہے کام, آپ لگے رہنا. جب آپ زندگی میں چیزوں میں لگے رہتے ہو نا, آپ نے پوائنٹ 1 ٹو پوائنٹ B پہ جانے کا ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ میں نے آج یہاں سے اٹھ کے آفس جانا ہے, یہاں سے اٹھ کے یونیورسٹی جانا ہے, یہاں سے اٹھ کے میں نے آج لاہور جانا ہے, یہاں سے کراچی جانا ہے. آپ اگر اس طرف چل پڑے ہو نا, ہو سکتا ہے کل بارش آ جائے, طوفان آ جائے, آندھی آ جائے, کوئی تھنڈر اسٹارم آ جائے, سمجھ رہے, ٹریفک بلاک ہو جائے, ٹریفک جیم ہو جائے, بٹ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو, ڈٹرمنڈ ہو کہ میں نے جانا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو گوگل میپ بتا رہا ہے کہ یہ 5 دن لگیں گے, مگر وہ مسئلوں کی وجہ سے آپ کو 10 دن لگ جائیں گے, مگر ایٹ لیسٹ جتنا بھی ٹائم لگے یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن. دس از آل اباؤٹ دا کنسسٹینسی. اور جب آپ نے ہار تب ہوتی ہے جب آپ نے کہا کہ یار میں جا نہیں سکتا, طوفان آ گیا نہیں جا سکتا, مگر جب آپ نے کہا طوفان آ گیا چلو 5 منٹ رک جاتے ہیں, بارش ہو گئی تو پھر چل پڑیں گے. آج روڈ بلاک ہے, چلو کچھ نہیں, تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں, آرام سے سکون کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, تھوڑی دیر روڈ پلے کرتے ہیں. اور جب آپ وہاں پہ دل آ جائیں گا, روڈ بلاک ہے میں نہیں جانا, بس آپ کے پاس اپنے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ آ جاؤ, اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ون. سمجھ رہے بات؟ تو یہ چیز آپ ضرور رکھیں. کنٹینیوس امپروومنٹ آپ کی کمیونیکیشن میں, آپ کی لرننگ میں, آپ کی اسپیکنگ میں, آپ کے فیڈ بیک میں, آپ کے ٹون میں, کس چیز میں ہمیشہ آپ نے سیکھتے رہنا ہے. وہ آپ کو زندگی میں کامیابی سے ہم کریں. ٹھیک ہے, ماسٹرنگ افیکٹو کمیونیکیشن از این آن گوئنگ پروسیس. ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے, ایک اچھا اوریٹر بننے کے لیے, اچھا اسپیکر بننے کے لیے سنتے رہنا چیزوں سے اور سمجھتے رہنا. جو جو چیزیں آج آپ نے سنی اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری کمی تھی, میں اس کو امپروو کروں, اپنی زندگی میں اس کو شامل کروں, آپ ان کو کرو گے تو نقصان یا فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ کا فائدہ ملے گا زندگی میں, ان چیزوں سے امپروومنٹ ہوگی تو کس کو فائدہ ملے گا؟ آپ کو. نہیں کرو گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ کل کو زندگی میں کس کو اٹھانا پڑے گا؟ آپ کو. سمجھ یہ ذہن میں آپ نے ضرور رکھنا. اور وہ بندہ ہمیشہ پھر فیڈ بیک کو پازیٹیو ایکسپٹ بھی کرتا ہے, امپروومنٹ بھی کرتا ہے, لرن بھی کرتا ہے, اور وہ ٹیم ورک میں کام بھی کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا ریگولرلی سیکنگ اپرچونٹیز فار امپروومنٹ سچ ایز ورکشاپس اور ٹریننگز and trainings can help refine your skills and adapt to evolving workplace dynamics, ensuring long-term success. آپ اس طرح کے ایونٹس میں جاؤ, کانفرنسز میں جاؤ, سیمینارز میں جاؤ, کوئی آپ کی گیٹ ٹوگیدر کا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں جاؤ, نیٹ ورکنگ کا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں جاؤ, ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ پہ جاؤ, مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاؤ کہ آئی ہیو ٹو امپروو مائی سیلف اینڈ آئی ہیو ٹو امپروو مائی کمیونیکیشن. ایک اچھا وہ جو اسپیکر جس کو میں سنتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے یار یہ بات کرتا ہے تو کتنی ایسے دل میں بیٹھ جاتی ہے, کتنا اچھا انداز دیتا ہے, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں آپ اس کو اس سے اپنے اندر ان چیزوں کو امپروو کرو. مگر ایک چیز یاد رکھنے کو کسی کا فالوور نہیں بننا, کسی کا فالوور نہیں بننا. فالوور بننے کا مطلب یہ کہ اپنی آئیڈینٹی کو ختم نہیں کرنا. یو آر یونیک, ایچ ون آف یو آر یونیک. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ پیدا کیا, یونیک پیدا کیا. تو یہ ہمیں ضرور کرنا ہے. آپ جب کسی کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یو آر یونیک, یو آر ڈفرینٹ, ایکسپٹ یور سیلف بٹ امپروو یور سیلف. آپ کو ہمیشہ اپنے اندر امپروو کرنا. یہ ساری چیزوں کا وہی بات ہے, کنٹینیوس امپروومنٹ آپ نے اپنے اندر رکھنی ہے اور اس طرح کے ایونٹس کو کرتے رہنا ہے, اس طرح کے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہنا ہے, لوگوں سے ملتے ملاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, ورک شاپس کے اندر دیکھو آپ جب وہ ایسے جب کوئی چیئر کوئی چیز کوئی جگہ استعمال نہیں نہ ہوتی کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, درد پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے, پھر جب اس کو آپ صفائی کرتے تو پھر وہ تازہ دم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے زندگی میں بھی ہوتا ہے. جب آپ اپنے دماغ کو اس طرح کے ایونٹس میں انگیج رکھتے ہو, ملتے ملاتے رہتے ہو, نیٹ ورکنگ کرتے رہتے ہو, آپ لوگوں کے ساتھ انگیج رہتے ہو, آپ کی وہی چیزیں امپروو بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کا ریفائن بھی ہو رہی ہوتی ہے, فریش رہتی ہیں. مگر جب آپ اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیتے ہو, وہ پھر جب ٹائم کیا ہوتا ہے اس کو گرد پڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ گرد پڑتے 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 اپنی گاڑی اگر آپ نے رکھی ہے 10 دن بعد گاڑی نکالو گے تو کیا ہوگا اس کا, آپ اس کو پہچان بھی نہیں سکو بھائی. سمجھ لو آپ نے گندی پڑی, اور اگر آپ اس کو روزانہ سے صاف کر رہے ہو, واش کروا رہے ہو, اس کو فریش کر رہے ہو, کتنا خوبصورت لگے گی. ایسے لگے گی جیسے آج کی گاڑی شو روم سے نکلوا رہی ہو. تو آپ کی سمجھ, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس, آپ کی لرننگ, آپ کی نیٹ ورکنگ, آپ کی یہ جو کیوریوسٹی ہے نا اپنے آپ کے امپروو کرنے کی, کیسے جب آپ اپنے آپ کے اندر لگن ہوتی ہے نا, میں نے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے, پھر آپ لیٹسٹ ٹولس کو اڈاپٹ کرتے ہو, ٹیکنالوجیز کو کرتے ہو, نیٹ ورکنگ کرتے ہو, سیمینارز کرتے ہو, پھر آپ یو فیل لائک فریش اینڈ اپ ٹو ڈیٹ. جب آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو یو فیل لائک دیٹ, یار بس پرانا ہو گیا, اب تو میرے سے ہوتا نہیں. اور جب تک آپ کا جذبہ ہے زندہ ہو, یو آر میرے سے ٹھیک ہے نا. یہ چیز آپ نے زیادہ نہیں. ان کنکلوژن, ماسٹرنگ افیکٹو کمیونیکیشن انوالوز ا بلینڈ آف لسننگ, کلیئرٹی, empathy and adaptability. listening سب سے مدد, کلیئرٹی اپنے میسج میں, اپنے کمیونیکیشن میں سب سے ضروری, empathy اپنی آڈینس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے مطابق بہیویئر کرنا سب سے ضروری, اینڈ adaptability اور اڈیپٹ کرنا, سن کے اس کے مطابق اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالنا. By implementing these strategies, we can enhance our professional interaction and pave the way for success in our careers. یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج, ٹون اور لسننگ اسکلس یہ بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں. اور باقی ساری چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی اس میں ہر چیز کی اپنی اپنی. اور ہمیشہ جب بھی آپ کمیونیکیٹ کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ کمیونیکیٹ کس سے کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے ٹیچر سے کر رہے ہیں تو آپ کی ٹون, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے الفاظ ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ بچوں سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ٹون, آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے الفاظ ڈفرینٹ ہیں. آپ والدہ سے کر رہے ہیں, آپ کے سپروائزر سے کر رہے ہیں, اپنے اللہ سے کر رہے ہیں, آپ کا انداز ہر چیز کریں. تو یہ چیزیں آپ, ایک کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھ کر اور اس کے بعد اپنے آپ کے اندر جستجو رکھتا ہے کہ میں نے I have to improve myself, I have to improve my communication. جتنی آپ کی اللہ سے کمیونیکیشن اچھی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نواز. یہ بھی وہی ہے. سمجھ رہے بات؟ کوئی کوشچن؟ اینی کوشچن؟ آپ کا It was really wonderful session. And I really loved it. میں آپ کو جو بیسٹ تھا وہ آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. اپنی طرح سے I did the best.
I try to deliver the best کہ میں آپ کی زندگی میں آپ سب کی زندگی میں جتنا اچھا کر سکوں بیسٹ ڈلیور کر سکوں دیٹ از سکسیس فار می. باقی میرے پاس دیکھو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا آپ کو ٹریول اسپیکر پتا ہے میں صرف ابھی آپ نے اگر میرے اپنے تصویریں دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی جگہ پہ میرا 10 سے 15 ملکوں کا ایکسپیرینس ہے. ہر کلچر کا ڈفرینٹ یہی بات رہا ہوں ہر جگہ کا کلچر ڈفرینٹ ہے. ان کی کوریا کی کلچر ڈفرینٹ ہے ان کے کھانے پینے کے انداز ڈفرینٹ ہے ان کی زبان ڈفرینٹ ہے جاپانیوں کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. چائنیز چائنا کیا چینیوں کی زبان ڈفرینٹ ہے ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. سری لنکا کیا سری لنکن کا ریلیجن بدھسٹ ہے ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے سمجھ. اس کے بعد میں فرانس گیا اٹلی گیا ملیشیا تھائی لینڈ یو کے رشیا ہر جگہ کا کلچر ڈفرینٹ. مگر یہ بات یاد رکھ لو کامیاب وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا جنہوں نے اپنے آپ کے اندر محنت کی اور جو اسٹرگل کرتے سمجھ رہے جو اسٹرگل کرتے اور جو اسٹرگل نہیں کرتے کہ جی میرے وسائل اچھے ہوں گے حالات اچھے ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا پھر میں یہ کروں گا پھر کروں گا وہ کبھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ہمیشہ محنت کرنی ہے یہ یاد رکھو. اور ایک بات ہم یہاں پہ ہمیشہ ایسے رہنے کے لیے نہیں کرتے. آج اگر ہم کام کریں نا بشر میں اگر ہم آج کام کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد یہ کہیں اور پہ ہو ہم پہ ہو آپ کے شوق پہ ہو تب باقی سارے بھی اسی طرح سے ہر بندہ اپنے. سو ڈو یور بیسٹ. یہ یاد رکھو کہ یار ایٹ لیسٹ کہ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا. کل کو 2 سال بعد آپ پیچھے مجھ سے دیکھیں تو آپ کو یہ ہونا چاہیے یہ چلیے آئی ہیو ڈیلیورڈ دا بیسٹ. جو میں بیسٹ کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. باقی ملا جو اللہ نے لکھا تھا ملا وہ. ٹھیک ہے یہ اسی کے ساتھ آج کا ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اگر کسی کو جو آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں سب کو وہ آپ اپنے پاس رکھیں. جو نہیں اچھی لگی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ ہے آپ کے کلچر کے آپ کی تھاٹس کے آپ کے ویژن کے آپ کے مشن کے آپ کے پرپس کے آپ کی لسٹنگ کے کسی کے بھی اگینسٹ ہے اس کو سائڈ پہ آرام سے کریں. آرام سے سائڈ پہ ٹینشن ہی نہیں زندگی میں یاد رکھیں ٹینشن ہی نہیں سمجھ اس کو آرام سے سائڈ پہ کرنا. بھائی یہ میرے مطلب کی چیز نہیں ہے. آپ سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو جو آپ کے مطلب کی چیز ہوتی ہے نا بس آپ کو لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے لے لی بس. باقی کی سائڈ پہ مجھے چاہیے نہیں. جو آپ کو لگتا ہے آپ نے امپروومنٹ کر سکتی ہے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے ان کو اپنے پاس رکھو. آپ باقی کو آرام سے سائڈ پہ کرنا ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آج کا لفظ ہے کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کے ساتھ